اس ملک میں یہ جو موجودہ ایک ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے، اس ملک میں جو اس وقت رجیم ہے اس کو ہائیبرڈ رجیم کہتے ہیں، لیکن ہائیبرڈ نہیں ہے، یہ ایک ملٹری رجیم ہے جو کہ نہ عدلیہ کو کچھ سمجھتی ہے، نہ ان کے سامنے قانون کی کوئی حیثیت ہے، نہ ان کے سامنے آئین کی کوئی حیثیت ہے، اور جنہوں نے ان چند پیپرز کے ذریعے اس ملک پر 26ویں 27ویں ترمیم جو ہے نافذ کر دی ہے، جس کے بعد ملک کے اندر عدالتی نظام تہمتیک ہو گیا، ختم ہو گیا ہے۔ ملک میں 2 ایپکس کورٹ بنا دی ہیں، حالانکہ دنیا کے کسی حصے میں آپ نے نہیں، ہمارے مطلب بھائی کہنے جانتی ہیں کہ ایک ہی ایپکس کورٹ ہوتی ہے، سپریم کورٹ کے نام کی ہو یا کسی اور نام سے، سپریم کورٹ کے نام سے ہی ہوتی ہے، اور اس کی رائیول کورٹ نہیں بنائی جاتی۔ یہ اس ملک میں سب سے بڑا انہوں نے جو انارکی ڈالی ہے وہ رائیول کورٹ بنا دی ہے سپریم کورٹ کے سامنے، تاکہ کوئی فیصلہ سپریم کورٹ کا پسند نہ آئے تو اس متبادل جو ان کی مرضی کی عدالت ہے اس کے پاس لے جایا جائے اور وہاں سے اس کو قلم کیا جائے۔ اور آپ کے سامنے پچھلے کچھ عرصے سے یہ مسلسل ہو رہا، اور وہ ہر معاملے میں جس طرح سے سلمان صفدر صاحب نے کہا، بالکل درست کہا، انہوں نے ایک اپلیکیشن دی تھی جس میں انہوں نے کہا تھا کہ یہ کیس سنا جائے، کیونکہ زیادہ نیب کے فائنل فیصلے کے خلاف آپ اپیل جو ہے وہ ایف سی سی پہ کر سکتے ہیں، لیکن جب فائنل فیصلہ بھی نہیں آیا اور انٹرم آرڈر کے خلاف، تو صرف اور صرف سپریم کورٹ کو آرٹیکل 185 کے تحت اختیار حاصل ہے۔ لیکن سپریم کورٹ کا یہ حال ہو گیا ہے کہ اس پر آبجیکشن لگا کے وہاں بھیج دیا ہے انہوں نے، حالانکہ اگر آپ 27ویں ترمیم پڑھیں تب بھی وہ کیس جو ہے ادھر نہیں جا سکتا ہے۔ اس اسٹیج کے اوپر ہر طرح سے ناانصافی کا ایک ماحول ہے۔ اس ماحول میں سپریم کورٹ کے ایک بینچ نے جو ہے آئین اور قانون پر عمل جاری کرتے ہوئے اگر ایک اچھا حکم جاری کر دیا جو کہ عین انصاف کے مطابق ہے، جس کے سامنے آپ کے سامنے ہے کہ کس قدر انارکی اس ملک میں انہوں نے پیدا کی ہے اور کس قدر ظلم زیادتی ہو رہی ہے عمران خان صاحب کے ساتھ، جو کہ ملک کے سب سے بڑے سیاسی لیڈر اور سب سے ہردل عزیز سیاسی لیڈر ہیں، اور جن کے خلاف سارے جھوٹے مقدمات بنائے گئے ہیں صرف ان کو سیاست سے باہر رکھنے کے لیے۔ اور اس میں جو ایک اور چیز جس کا ذکر آپ نے سنا ہوگا، میڈم ڈاکٹر عظمیٰ کی پریس کانفرنس میں، اس میں انہوں نے کہا ہے کہ خان صاحب نے یہ خدشے کا اظہار کیا ہے کہ یہ مجھے پریزیڈنٹ گورسی کی طرح سے یہ آہستہ آہستہ میری صحت تباہ کرنے پر اترے ہوئے، اور جس طرح انہوں نے ایجپٹ میں سیسی نے جو کچھ کیا گورسی کے ساتھ، جو کہ الیکٹڈ پریزیڈنٹ تھا ایجپٹ کا، اس کو جیل میں رکھ کر اس کے صحت تباہ کی، اس کو گندا کھانا گندا انوائرمنٹ دے کے اس کو آہستہ آہستہ اس کی صحت ختم کر دی، اور آخرکار جو کہ ان کی وفات میں منتج ہوا۔ یہاں پر بھی اللہ نہ کرے لیکن انہوں نے اس خدشے کا اظہار کیا ہے، جس کا ڈاکٹر عظمیٰ نے اپنی پریس کانفرنس میں کہا کہ ان کے طریقہ کار بھی وہی نظر آ رہے ہیں مجھے جو کہ ایجپٹ میں ڈاکٹر سیسی نے گورسی کے خلاف کیے تھے، اور ان کو بدرجہ ان کی صحت گرائی گئی، ان کو کمزور کیا گیا، ان کے مناسب غذا نہیں دی گئی، ان کو سولیٹری کنفائن میں رکھ کے ان کو ڈپریشن کا شکار کیا گیا، اور اسی طرح ان کو سائیکولوجیکل جو ہے میل ٹریٹمنٹ کیا گیا۔ یہ سارا سوچی سمجھی اسکیم کے تحت ہے، اور یہ جو کل پرسوں ہم نے دیکھا ہے اس ملک میں نظارہ، جو کہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا کہ اتنے واضح آرڈر کو ردی کی ٹوکری اٹھا کے پھینک دیا جائے۔ یعنی یہ حالت ہو گئی ہے اس ملک کی کہ سپریم کورٹ کے آرڈر کے ساتھ یہ مذاق ہونے لگ گیا ہے۔ ہم سب کے وکیل ہونے کا کوئی مقصد نہیں رہ گیا۔ اگر سپریم کورٹ
اپنا آرڈر اس پر عمل درآمد نہیں ہو سکا نہ کروا سکے گی تو پھر ہمارا لیگل پروفیشن جو ہے وہ بے معنی ہو گیا ہے. اس کا مطلب جب سپریم کورٹ نہیں کسی کو انصاف دے سکتی اور اگر انصاف دیتی ہے تو اس انصاف والے فیصلے پر عمل درآمد نہیں کرا سکتی تو میں سمجھتا ہوں ساری جوڈیشری ساری پروفیشن جو ہے وہ ختم ہو کے رہ جاتا ہے کیونکہ ہمارا مقصد ہی کوئی نہیں اگر ہم انصاف نہیں کرا سکتے. یہ جو آج بات کی ہے ہمارے صدور نے اس میں کسی پارٹی کسی فرد کے حوالے سے نہیں. رول آف لا جو ہے یہ وکیلوں کا سب سے پہلا فرض ہے. ملک میں رول آف لا, ملک میں آئین کی سربلندی, ملک میں عدلیہ کی آزادی اور عدلیہ کے فیصلوں پر عمل درآمد کرانا. اس میں ایک بات اچھی لکھی اس ججمنٹ میں اور یہ کہ اس فیصلے کو آپ بائی لیٹر اسپرٹ انفورس کریں گے. صرف یہ نہیں کہا کہ لیٹر کریں, لیٹر اسپرٹ. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس فیصلے کی ہر ایک حصے پر آپ پوری طرح عمل درآمد کریں. یہاں انہوں نے اس فیصلے کی خلاف ورزی اور کنٹمپٹ کی ہے کہ جس ہسپتال میں لے جا کر انہیں داخل کرنے کا اور کم از کم 1 مہینے رکھنے کا, کیونکہ انہوں نے کہا 16 ستمبر کو ہوگی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اس میں داخل رہیں گے 16 ستمبر تک اور ان کی صحت کو پوری طرح سے مانیٹر کیا جائے گا 1 مہینے کے لیے کہ آیا ان کی صحت ایسا کس طرح امپروو کر رہی ہے, آپ کو کیا حال ہے اور سب کچھ. لیکن آپ یہ سوچیے گا کہ یہاں پہ اس ملک میں کتنی بڑی انارکی ہے کہ اس فیصلے, اس ڈائریکشنز, اس سینٹر کے بعد یہ اسی رات ایک ڈرامہ کر کے, یعنی ایک جو 2 ڈاکٹرز کا کہا کہ یہ موجود ہوں گے, ان میں سے دوسرے ڈاکٹر فیصل سلطان کا یہ حال کہ اس بیچارے کو دھوکہ دے کر اس دوسرے ہسپتال لے جایا گیا کہ ہاں تمہیں یہاں لے کے آ رہے ہیں. حقیقت وہاں عمران خان صاحب کو لے کے ہی نہیں گئے اور اس کو وہی بٹھائے رکھا, جس کے بارے میں سپریم کورٹ نے ڈائریکشن دی ہوگی کہ جو بھی ان کے میڈیکل ایگزامینیشن ہوگا اس میں فیصل سلطان صاحب موجود ہوں گے جو کہ ایک اسپیشلسٹ ڈاکٹر ہے اور جو کہ عمران خان صاحب کے عرصے سے ڈاکٹر ہیں. ان کو دھوکے کے ساتھ یہ لے گئے دوسرے شفا اور لے کے پھر آ گئے عمران خان صاحب. یعنی اتنا بڑا دھوکہ قوم کے ساتھ آپ سوچ سکتے ہیں کہ ایک واضح ڈائریکشن میں یہ کھیلی جا رہی ہیں اور یہ پھر کے وزیر جو ہے اس طرح سے بے شرمی سے باتیں کرتے ہیں کہ نہیں وہ تو صحت مند نکلے, یہ ہو گیا وہ ہو گیا, کیونکہ ان کو پیچھے سے ڈائریکشن آتی ہے کہ ہاں تمہیں آج یہ بات کرنی ہے. تو اس درجہ ملک میں گراوٹ اور انارکی آ گئی ہے جس کے بارے میں ہم سب کے لیے, جہاں اس ملک میں سپریم کورٹ کے فیصلوں کو ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا جائے گا, اس ملک میں انصاف نام کی کوئی چیز نہیں رہے گی, نہ رہ جائے گی. اور جو بھی اس قسم کے ڈسپینسیشن جو 26 اور 27 کی ترمیم کے بعد اس ملک میں رہ گئی ہے, کیونکہ آئین نام کی چیز اس کو دباؤ برباد کرتی ہے, کوئی فنڈامنٹل رائٹس نہیں ہے. اور یہ ایک فیصلہ تھا کیونکہ بنیادی حقوق آئین کے بنیادی حقوق کے مطابق تھا, اس کو جس طرح سے انہوں نے رد کیا ہے, کس طرح انہوں نے اس کے ساتھ زیادتی کی ہے, اس کے بعد یہ ملک جو ہے اس میں کوئی کسی قسم کا قانون یا آئین یا رول آف لا نہیں رہ گیا. اس لیے وکلا کے لیے اب زیادہ ضروری ہو گیا. اور میں اس کام میں پھر دونوں بار ایسوسیشن کا بہت ممنون ہوں کہ انہوں نے اس کا نوٹس لیا ہے اور انشاءاللہ امید ہے کہ پرسوں جو ہماری ایکشن کمیٹی کی میٹنگ ہونے جا رہی ہے کراچی, وہاں پر آئندہ کے لیے ہم رائے عمل طے کریں گے. اگر ملک میں رول آف لا نہیں ہے تو ہمارے وکالت کے پیشے کی کوئی مقصد ہی نہیں ہے, بے معنی ہو گیا ہے. اس لیے جب تک ہم اس ملک میں رول آف لا, آئین کی سربلندی اور عدلیہ کی آزادی کو واپس نہیں لا سکیں گے, تب تک ہماری جدوجہد جاری رہے گی اور اس میں انشاءاللہ تعالیٰ مزید اضافہ ہم اپنے کرنے سے کریں گے.